السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آداب اور حقوق پر آپ سے بات کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے عناوین پر اور بنیادی باتیں۔ آج ہم آپ سے جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ مالک اور مزدور کے کیا حقوق ہیں۔ اس میں پہلے دو تین بنیادی باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کو چلانے کے لیے جو اسلامی پالیسی ہے کہ ایک کو بڑا اور ایک کو چھوٹا رکھنا ہی رکھنا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے اس دنیاوی زندگی میں معاشیات کو تقسیم کر رکھا ہے۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور بعض کو بعض پر ہم نے اونچا نیچا بنا رکھا ہے۔ لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے کی خدمت ہو سکے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور نظریہ رکھتے ہیں اور نظریہ اپنا فیل بھی کر چکے ہیں دنیا میں کہ نہیں، دنیا میں سب کو برابر رہنا چاہیے، سب کے پاس برابر پیسے رہنا چاہیے، یہ دنیا کو ختم کرنے والی بات ہے۔ دنیا چل نہیں سکتی۔ اگر سارے لوگ کروڑپتی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن تمہارا معاملہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس پر میں کئی مرتبہ آپ سے بات کر چکا ہوں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ کچھ لوگ مزدور ہوں اور کچھ لوگ مزدوری کرانے والے ہوں، یعنی کچھ مالک ہوں اور کچھ مزدور ہوں۔ یہ دنیا کو چلانے کے لیے ایک نظم ہے، نمبر ایک۔ اس سے یہ معنی نہیں مراد ہوتا ہے کہ جو مالک ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بھی بہت متقی آدمی ہے، جو مزدور ہے وہ اللہ کی نگاہ میں چھوٹا آدمی ہے۔ اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن نے ایک ہی معیار متعین کر دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہاری بزرگی یہ ہے کہ اللہ سے جو زیادہ خوف کھاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بزرگ ہے۔ وہ مزدور بھی ہو سکتا ہے، فٹ پاتھ پہ رہنے والا بھی ہو سکتا ہے، اور محل میں رہنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی امتیاز، کوئی ڈسٹنگوش نہیں کی ہے۔ یہ جو پورا معاملہ ہے مزدور اور مالک کا، اس میں اصل میں بنیادی چیز کیا ہے کہ ایک ہی چیز ہے جو حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں کا ایک معاہدہ ہے۔ ایک کا معاہدہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے، دوسرے کا بھی معاہدہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے۔ تو دیکھا جائے تو ذمہ داری جو ہے وہ معاہدہ نبھانے کی ہے۔ جتنی بھی باتیں آپ اس میں کریں گے وہ حقیقت میں کیا ہے؟ وہ معاہدہ نبھانے، وہ واجب کا درجہ ہے۔ اس کا درجہ کیا ہے؟ واجب کا ہے۔ آپ اس میں آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں اس میں معاشرتی ہیں اور کچھ چیزیں اس میں اخلاقی ہیں۔ تو ایک تو واجب کا درجہ ہے اور ایک سوسائٹی کے لحاظ سے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ اخلاقی لحاظ سے ہوتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے تینوں باتیں رکھیں دونوں کے بارے میں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے، جب یہ معاہدہ ہے، مثال کے طور پر ملازم نے معاہدہ کیا ہے، جب وہ معاہدہ کرنے آتا ہے تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارے ذمے کام یہ ہے۔ یہ ملازم ہے، غلام نہیں ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اچھا، دوسری جگہ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں اس کی عبادت کرتی ہیں۔ تو یہاں پر انہی دو کا نام کیوں لیا گیا؟ بقیہ کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ قرآن کی آیت ہے کہ ہر مخلوق اپنی نماز ادا کرتی ہے، اس سے بڑی کیا عبادت ہوگی؟ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو کا نام لے کر کے بقیہ کسی کا نام نہیں لیا۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک ہوتا ہے غلام، ایک ہوتا ہے ملازم، جس کو آپ سروس کرنا کہتے ہیں۔ جو ملازم ہوتا ہے اس کی جاب، اس کا کام متعین ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورج ملازم ہے اللہ کا، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام صرف اور صرف لوگوں کو دھوپ اور انرجی دینا۔ آپ سورج سے یہ کہیں کہ تم اتنے بڑے ہو، بارش برسا دو، سورج کے بس میں نہیں ہے، وہ ملازم ہے۔ درخت کا کام ہے آکسیجن دینا،
درخت کا کام ہے آکسیجن دینا, لوگوں کو ہوا فراہم کرنا. وہ بارش نہیں کر سکتا. بادل کا کام ہے بارش کرنا, وہ ہوا نہیں دے سکتا. یہ سب ملازم ہے, یہ سب ملازم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو اور جن کو بتایا کہ تم عبادت کے, یہ غلام ہے. غلام کیا کرتا ہے؟ ایک غلام کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس نے کہا غلام سے کہ تم میرا پیر دباؤ. تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو بچہ بھوکا ہے, اس کے لیے دودھ لے آؤ. پھر کہتا ہے کہ جاؤ وہ بیوی کا کپڑا دھلو. اس کا کام متعین نہیں ہے, وہ غلام ہے. انسان اور جن غلام ہیں اللہ کے. اللہ بولتا صبح تم کو نیند آ رہی, بولتا اٹھ جاؤ. آپ کا دل چاہتا ہے شراب پیو, بولتا حرام ہے. کوئی ایک ذمے آپ کے نہ ڈیوٹی ہے, بلکہ جو کچھ وہ کہے وہ کرو. اس کا نام غلامی ہے. جو جاب متعین ہو جائے اس کا نام سروس ہے اور ملازمت ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ملازمت کی بات کر رہے ہیں. بات میری سمجھے؟ تو ایک بات پہلے یہ طے کر لینی ہوتی ہے دونوں کے درمیان میں کہ تم کرو گے کیا اور ہم تم سے لیں گے کام کیا. یہ دونوں ملازم ہیں, ایک ملازم ہے اور ایک ملازمت دینے والا ہے. اب ایک استاد ہے, استاد سے یہ کہا جائے کہ میری گاڑی صاف کرو. استاد کا کام کیا ہے؟ وہ پڑھانا ہے. آپ اس سے پڑھانے کی ذمہ داری لیں تو وعدہ جو ہوگا نا وہ یہ دیکھا جائے گا بنیادی طور پر, کیونکہ جو مالک ہے وہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میرا اس نے حکم نہیں مانا. حکم ماننے کی بات تو کیا ہے کہ جس چیز میں تمہارا معاہدہ ہوا ہے اس میں اگر اس نے حکم نہیں مانا تو حکم نہیں مانا. تمہارے بیوی کا کپڑا اس نے نہیں دھلا استاد نے, تمہاری گاڑی صاف نہیں کی, یہ نہیں. اگر وہ یہ کر رہا ہے کہ تمہارا بچوں کو پڑھاتا بھی ہے اور تمہاری بیوی کا کپڑا دھلتا ہے, تو یہ جو کر رہا ہے یہ اپنے ڈیوٹی کے علاوہ دوسری ڈیوٹی کر رہا ہے, چاہے کرے اور چاہے نہ کرے. اس کے ذمے شرعی لحاظ سے اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز دونوں کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوتا ہے. اب جو معاہدہ کیا گیا ہے, وقت کا معاہدہ ہو سکتا ہے کہ میں کام کروں گا 10 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک. اب اس میں ایک عرف عام ہے 10 بجے سے 6 بجے, بولتا بھائی 8 گھنٹے آپ کو کام کرنا ہے. کیا انسان 8 گھنٹے لگاتار بغیر تھکے بغیر آرام کے کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اگر وہ درمیان میں جو بیٹھ رہا ہے اپنی تھکان کو دور کرنے کے لیے, یہ اس کی ڈیوٹی ہی مانی جائے گی, کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ یہ عرف عام اس کو کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ عرف عام. یعنی عرف عام کا مطلب یہ ہے کہ نیچرل ہے. آپ لگاتار وہ پھوڑا چلا رہا ہے, آپ کہیں نہیں, آپ رک نہیں سکتے ہیں. 8 گھنٹے ہمارا تمہارا معاہدہ ہے تو آپ 8 گھنٹے لگاتار کرتے رہیں, یہ نہیں ہے. اس 8 گھنٹے میں اس کا بیٹھنا بھی شامل ہے, اس کا پانی پینا بھی شامل ہے, اگر اس کے کھانے کا ٹائم ہو تو کھانا بھی شامل ہے, ٹوائلٹ جانا بھی شامل ہے, باتھ روم جانا بھی شامل ہے, اور عبادت بھی شامل ہے. یہ ساری چیزیں اسی 8 گھنٹے میں. وہی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے ٹوائلٹ میں اتنا ٹائم برباد کیا, نماز میں اتنا ٹائم برباد کیا, لہذا اب تم 1 گھنٹہ ہمارے یہاں مزید کام کرو, چونکہ تم نے 8 گھنٹہ کا کام نام لیا تھا اور 9 گھنٹہ تم کو کرنا پڑے گا, 1 گھنٹہ تم نے برباد کیا. یہ نہیں مانا جائے گا. وہ کہے یا نہ کہے, دونوں آپس میں معاہدہ کریں یا نہ کریں, یہ انڈرسٹوڈ ہے. جو انڈرسٹوڈ بات ہے, کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بوجھ سے زیادہ, قرآن کی بھی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کے بوجھ سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں لاتا ہے. تو سب سے بنیادی بات آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دونوں کے درمیان میں ایک معاہدہ ہے. اب اگر ملازم ہے, نوکر ہے, جس نے وعدہ کیا ہے, وہ وعدہ کام کا ہوگا کہ میرے ذمے یہ کام ہے, اس کو چاہیے کہ امانت سے اس کام کو کرے. اس نے کہا ہم اتنے وقت پر آئیں گے, اس وقت پر جائیں گے, اس کو چاہیے اس وقت پر آوے, اس وقت پر جاوے. اور درمیان میں جو فطری ضرورت کے علاوہ ہے اس کے علاوہ ٹائم برباد نہیں کرے. اگر وہ ٹائم برباد کرتا ہے تو پھر مالک کو یہ اختیار ہے کہ وہ 8 گھنٹے کے علاوہ بھی تم سے ڈیوٹی لے. لیکن اگر وہ فطری طور پر جو باتیں میں نے عرف عام کے نام پر گنائی, اگر وہ کرتا ہے تو یہ اس کا حق بنتا ہے. اس کا ایک معیار ہے, اسے کیسے معلوم ہو کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. مثال کے طور پر مالک ہر وقت موجود نہیں ہے, کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, تم مزدور ہو, اچانک آپ نے دیکھا کہ مالک گاڑی سے آ رہا ہے اور آپ نے کام کرنا شروع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آپ چاہیں کہ میری ان تمام حرکتوں کو مالک نہ جانے تو سمجھے آپ غلطی پر ہیں, ملازم غلطی پر ہے.
اللہ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा चोरी की तारीफ में फरमाया कि जब तुम चाहो कि तुम्हारे बड़े न जाने तो समझो तुम गलत कर रहे हो। कोई काम में आप मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, कोई बड़ा आदमी आपका आ गया जिम्मेदार, आपने मोबाइल ऑफ कर दिया, आप खुद फतवा दे लें कि मैं गलती पर हूं, मैं नहीं चाह रहा हूं कि दूसरा जाने। कोई भी काम में जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे अंदाज में यूं फरमाया कि अलिस्मु माहा का भी माहा का फी सद्र, बुराई तो वो होती है जो आपके दिल में खटक पैदा कर दे। अगर आपके दिल में खटक पैदा कर रही है तो इसका मतलब आपको खुद समझ लेना चाहिए ये बुराई है। ऐसे ही ये जो आपने मुआहदा किया है, चाहे वक्त का, मिसाल के तौर पर ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, आपका ऑफिस में क्लर्क हैं, आप मुलाजिम हैं, बॉस है, आपके बच्चे ने कहा कि अब्बा नोटबुक की फोटोकॉपी ले आइएगा, आपने कहा ठीक है मैं ले आऊँगा, आपने ला करके ऑफिस में निकालना शुरू किया, मालिक आ गया। जब मालिक आया तो आपने फौरन जो है उसको क्या कर दिया, मशीन को ऑफ कर दिया और ये ना मालूम हो कि फोटोकॉपी निकल रही है। आप खुद फतवा दे लें कि मैं चोरी कर रहा हूं, मैं गलत काम कर रहा हूं। लिहाजा पहली जिम्मेदारी होती है कि जो मुआहदा किया गया हो उस मुआहदे को भरपूर निभाया जाए। बाद मुल्क ऐसे हैं, खासकर जापान, अगर पहले दिन आप उसको मुलाजिम को जो आता है जॉब करने तो पूछता है वो कि तुम हमको काम क्या क्या कराओगे। आपने बता दिया कि भाई सुबह आते ही तुमको डस्टिंग करना है ऑफिस की, ऑफिस में वैक्यूम क्लीन चलाना है, साफ करना है, झाड़ू देना है, फला जो बात आप कहेंगे, अगर उसने उस पर ओके कर दिया, साइन कर देगा कि ये काम। अब जिंदगी में आपको दोबारा वो काम उसको बोलना नहीं पड़ेगा। हमारे मुल्कों में और इन सब मुल्कों में यही बुनियादी फर्क है। हमारे यहाँ अगर आप मालिक को देखेगा तो काम करेगा, मालिक अगर निगाहों से ओझल हो गया तो आपकी चीजें भी बर्बाद करेगा, काम भी नहीं करेगा, काम में चोरी भी करेगा। वो उन सब का नतीजा क्या निकलता है कि उसकी जिंदगी में न कभी सुकून होता है, न उसके पैसे में बरकत आती है। असल उसके पैसे में न बरकत न आने की ये बुनियादी वजह होती है क्योंकि जब हराम और हलाल मिक्स होता है, हराम और हलाल क्या होता है, मिक्स होता है। आपने बच्चे की फोटोकॉपी निकाली, उतना माल हराम खाया, हालांकि वो बहुत थोड़ी सी रकम है, वो थोड़ी सी रकम तुम्हारी 50,000 सैलरी को क्या करती है, बेबरकत बना देती है। तो सबसे पहली बुनियादी चीज ये है कि मुलाजिम ने जो वादा किया है, जो उसमें अमानतदारी का लिहाज रखते हैं, वक्त का, अब वक्त वगैरह तो कहना ही बेकार हो गया है। मतलब अगर हम किसी से ये कहें कि भाई वक्त की पाबंदी भी कोई चीज़ है, और ख़ासकर मुसलमानों से ये बात अगर कही जाती है तो बड़ा अफसोस होता है कि जिसको दिन में 5 मरतबा वक्त की पाबंदी और अहमियत का तरीका बताया जाता है, इतना ज़्यादा नमाज के सिलसिले में है कि अगर, अब तो डिजिटल घड़ियाँ लगी हुई हैं, अगर उसने 2 से कर दिया, टाइम हो गया 9 o'clock, और अगर इमाम साहब मुसल्ले पर नहीं पहुंच गए, नहीं आए हुए हैं, पूरी मस्जिद के मुक्तदी पीछे पलट कर देखना शुरू कर देंगे कि इमाम साहब कहाँ हैं, जबकि ये रोजाना हर जगह टाइम की पाबंदी नहीं करता है और यहां पर उसको इतना सख्त टाइम की पाबंदी है। ये क्या है कि जो अगर कोई भी काम, जैसे आप कोई ट्रेनिंग करते हैं, अगर ट्रेनिंग करने के बाद आपकी जिंदगी में उसके असरात मुरत्तब ना हो तो आपकी ट्रेनिंग क्या है, फेल है। आपने नमाज में वक्त की पाबंदी कराई गई है, अगर वक्त की पाबंदी जिंदगी में नहीं आती, देखिए एक ये होता है कि अनजाने में हो गया, एक आदमी कहता है मैं 10 बजे आऊंगा और पहले से ही उसी वक्त उसकी नीयत है 10 बजे पहुंचूंगा नहीं, पहले उसी वक्त जिस वक्त वादा करता है, अगर कोई हादसा पेश आ जाए, कोई बात हो जाए, जाम लग गया, वो एक अलग मसला है, अल्लाह माफ करने वाला है। लेकिन जिस वक्त बंदा इरादा करे उस वक्त ये जरूर सोचे कि मैंने 10 बजे कहा है तो 10 बजे पहुंचूंगा। आप जो भी एक्सक्यूज पेश करेंगे वो आप अपने अल्लाह को पेश करें। बहरहाल सबसे पहली बुनियादी जिम्मेदारी है कि मुलाजिम जो है वो अपने ओहदे अहद का जो है वो पास रखे। अब इसी से मिलती जुलती बात है कि जिसने वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ ये बर्ताव करूंगा, आपको मालूम है ये जो आप देखते हैं अरब दुनिया के हालात खराब हो रहे हैं, बहुत सी वजूहात हैं, उसमें से एक बड़ी वजह आपको बताता हूं। मैं पिछले 1988 से मैं अरब दुनिया को जानता हूं, मैं खुद 1988 में अरब दुनिया में काम किया, तकरीबन 30-35 साल का अरसा होता है। एक बड़ी चीज जो खराब हुई है और जिसकी सजा अभी मिल रही है और भी मिलने वाली है, आगे भी मिलने वाली है, वो ये है कि वादे जो किए जा रहे हैं, हजारों लोग हैं,
یہاں سے حتیٰ کہ انجینئر تک کے ویزے پر گیا ہے اور اس کو جا کر کے انہوں نے وہاں بکری چروائی ہے. ایک دو نہیں ہے، ہزاروں لوگ ہیں. معاہدہ کر کے لے جاتے ہیں کہ تنخواہیں اتنی دیں گے، اور وہاں پہنچتے ہی ایئرپورٹ پر اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، دوسرا ہو جاتا ہے. معاہدے میں لکھا رہتا ہے تمہارے علاج، معالجہ، تمہارا انشورنس، سب کچھ لکھا رہتا ہے سرکاری طور پر. کیوں؟ کیونکہ UN میں دکھلانا رہتا ہے کہ ہمارے یہاں لیبر ایکٹ کیا ہے. یہ اللہ کو سمجھاؤ، اللہ کو بتاؤ، اللہ کی نگاہ میں تمہارا معاہدہ ہے. UN کیا کر لے گا بھائی؟ UN ٹھیک ہے بھائی، آپ کا معاہدہ بہت اچھا ہے. اللہ جان رہا ہے کہ تم معاہدے کو تم کیا کر رہے ہو. اب جیسے ڈرائیور کی جاب ہے، جو لوگ یہاں سے ڈرائیور میں جاتے ہیں، میں جاتا ہوں بھی، سے لوگوں کو کوئی وقت نہیں ہے ان کا، جبکہ معاہدے میں لکھا رہتا ہے کہ 8 گھنٹہ آپ کی ڈیوٹی رہے گی. رات کے 2 بجے بھی اگر اس کی عورت نے کہہ دیا تو آپ کو سپر مارکیٹ جانا ہے. چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے آپ تو رات میں جگتے ہی جگتے رہتے ہیں. جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو رات میں سوتے ہی نہیں. آج کل ایک عجیب و غریب قسم کی بات بن گئی ہے. میں بامبے میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو رات میں نہیں سوتے ہیں، جن کی جاب نہیں ہے. سب بزنس مین جو ہیں، جو 11 بجے 12 بجے ساہوکار پہنچتے ہیں دکان پر، وہ کوئی سوتا نہیں ہے رات میں. سب صبح سوتے ہیں. اگر شریف ہیں تو فجر کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں، ورنہ 2-2:30 بجے تک سب جگ کر 3 بجے سوتے ہیں. یہی کیفیت ادھر بھی ہے. اب وہ 3 بجے ان کو کیا ہے، برگر لانا ہے. اس ڈرائیور کو جو سو رہا ہے اس کو اٹھا کر کے بھیج دیا گیا. یہ جو معاہدہ کی خلاف ورزی وقت کے لحاظ سے، یہ مالک کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے معاہدہ کیا ہے. اور یا تو معاہدے کے ساتھ آپ اوور ٹائم کا لگا دیں کہ بھائی اگر 8 گھنٹے کے علاوہ آپ کریں گے کام تو آپ کو ہم اوور ٹائم دیں گے. اس پر وہ راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے، آپ 2 بجے اٹھائیے، 3 بجے اٹھائیے، 4 بجے اٹھائیے، جو چاہے اٹھائیے. لیکن یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی آجر اور مزدور دونوں جو ملازمت دیتا ہے اور جو ملازمت لیتا ہے، وہ اس بات کا خیال رکھے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کے لحاظ سے زندگی گزاری جائے. یہ بنیادی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھیے اس پر عذاب کتنا بڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ قیامت میں کچھ لوگوں کا مقدمہ خود لڑوں گا. کون؟ اللہ. یعنی اللہ کہتا ہے کہ اخاصم، میں خود وکیل بن کر کے اس کا مقدمہ لڑوں گا. اب آپ اندازہ کریں کہ جس کا مقدمہ اللہ لڑے گا کیا حالت ہوگی. اس میں سے ایک آدمی کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کا مقدمہ لڑوں گا کہ جس ملازم کا وعدہ کیا گیا تھا کہ تیری تنخواہ یہ ہوگی، تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور اس کے مالک نے اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا. پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں اس کا مقدمہ، اس ملازم کا مقدمہ میں خود لڑوں گا. یہ جو بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے، صحیح حدیث ہے. تو لہذا سب سے بنیادی اور پہلی چیز یہ ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے معاہدے کا خیال رکھیں. اور اسی معاہدے کا نام کیا ہے؟ اسی معاہدے کا نام ہے حقیقت میں مالک اور مزدور کے درمیان کے حقوق. یہ اس کا پارٹ 1 ہے. ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے سامنے پارٹ 2 پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.